بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آج 14 فروری 2023 ہے۔ آج کے اس دن کے اندر اس دن کو ایک نہایت ہی قبیح طریقے سے منایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ناجائز تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، اب ان کے ناجائز تعلقات پیدا ہوتے ہیں تو اس دن کے اندر وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ دن ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ اس دن کی تاریخی حقیقت کیا ہے۔ ایک شخص تھا جسے رومن سینٹ ویلن کہا جاتا ہے۔ اس کو وقت کی حکومت نے کہا کہ تم اپنا مذہب بدل لو۔ وہ کہتا ہے میں نہیں بدلتا۔ جب نہ بدلا تو اس وجہ سے اس کو کہا کہ ہم تم کو جیل میں ڈال دیں گے۔ اب جب اس کو جیل میں ڈالا گیا تو جیل میں ڈالنے کے بعد وہ وہاں کا جو جیلر تھا نا، وہاں کا جو چوکیدار تھا، اس کی بیٹی سے اس کو پیار ہو گیا۔ یک نہ شد دو شد۔ پہلے مذہب نہ بدلنے کی اس کو سزا دی گئی، پھر بعد میں یہ جو پیار ہو گیا اس کو، اس وجہ سے اسے کہا کہ اس کو نہ پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ اب کیا ہوا کہ جب اس کو پھانسی کی سزا دینے لگے تو اس نے ایک خط لکھا۔ خط فوراً جس لڑکی سے وہ پیار کرتا تھا اس کو اس نے خط لکھا، اور وہ 14 فروری کا دن تھا۔ تو اسی اعتبار سے یہ رسم و رواج انگریزوں کے ہیں، غیر مسلم لوگوں کے یہ رواج ہیں جو ہمارے ہاں مسلمانوں نے بھی منانے شروع کر دیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر نکاح کے کسی قسم کا تعلق پیدا کرنا کسی لڑکی اور لڑکے کے لیے، کسی غیر محرم کے لیے، یہ بالکل ناجائز گناہ اور حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ پھر اس کے علاوہ آگے بڑھنا، پھر اس دن کے اندر جو خرافات ہوتی ہیں، علماء نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ آج کے دن میں جو بھی خرافات ہوتی ہیں یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حیا کا خاتمہ ہوتا ہے، حیا باقی نہیں رہتی۔ جب ایک لڑکا، ایک نوجوان کسی کی بیٹی کے ساتھ کوئی غلط تعلق قائم کرتا ہے تو مجھے ایمانداری سے بتائیں حیا باقی رہتا ہے؟ نہیں نہ رہتا۔ جب حیا باقی نہیں رہتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت۔ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ آپ نے جانور دیکھے ہوں گے کہ جانور کو نہیں دیکھتے، وہ کبھی کسی بھینس کے ساتھ، کبھی کسی جانور کے ساتھ، کبھی کسی جانور کے ساتھ، نہ ان کو کھانے کا پتہ ہے نہ رہنے کا پتہ ہے، اور جس طرح مرضی وہ جنسی تعلق اپنا قائم کر لیتے ہیں۔ تو یہ جانوروں کی خاصیت ہے۔ انسان بھی جب حیا کی پٹڑی سے اتر جائے تو پھر وہ جانوروں والی صف کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر اور ایک بھینس کے اندر، اس کے اندر اور ایک درندے کے اندر فرق نہیں رہتا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان انسانیت والی صفت کھو بیٹھتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کے اندر حیا باقی نہیں رہتا۔ حیا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ دین اسلام نے جو ہمیں چیز عطا فرمائی ہے سب سے بڑھ کر وہ ہے حیا۔ وہ کیا ہے؟ حیا۔ بہو بیٹی کا حیا، اپنے بھائی کا حیا، بڑے کا حیا، چھوٹے پہ شفقت، یہ دین اسلام نے ہمیں چیزیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اس رواج پہ چلنے کی وجہ سے یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس دن کے اندر علیحدگیاں ہوتی ہیں اور پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی بہو بیٹی کی حفاظت فرمائے۔ پھر پھول پیش کیے جاتے ہیں، اس کے اندر پھر نرم لہجے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ رب العزت نے امہات المومنین کو یہ بات فرمائی کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو، زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو،
تو ایک حیادار عورت کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے گھر کے اندر رہنا۔ حیادار عورت کا کیا کام ہوتا ہے؟ اپنے گھر کے اندر رہنا، کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہے۔ حیادار عورت جو ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دن کے اندر جو جو خرافات ہوتی ہیں اس کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ نمبر 3 اور آخری بات، بہت سے لوگ پھر ہم سے رجوع آ کے کرتے ہیں، ہمیں آگے شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو یہ ہو گیا، بیٹی کو یہ ہو گیا، انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جب تک حیا والا پردہ یہ رہے گا اس وقت تک کوئی غلط کام، کوئی غلط حرکت نہیں ہوتی۔ اگر حیا کو درمیان سے نکال دیا جائے پھر سارے کی ساری خرافات پیدا ہوتی ہیں، پھر سارے کے سارے غلط معاملات پیش آتے ہیں، پھر یہ چیزیں تو ہوں گی، پھر یہ پریشانیاں تو ہوں گی۔ اس لیے بہترین راہ جو ہے وہ دین اسلام کا راہ ہے۔ بہترین دین اسلام کا تحفہ وہ حیا والا تحفہ ہے۔ جب آنکھوں میں حیا ہو، دل میں حیا ہو، ذہن کے اندر حیا ہو، پھر انسان ایک پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ بقیہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ مثلا ایک موبائل لو اور موبائل سے آپ جناب فلمیں دیکھو، کتنا مزہ آئے گا، غلط ویڈیوز دیکھو کتنا مزہ آئے گا، تم لڑائیاں دیکھو کتنا مزہ آئے گا، تم غلط حرکت کرو کتنا مزہ آئے گا۔ اب یہ شیطان مزین کر کے دکھا رہا ہے، روشن کر کے دکھا رہا ہے، چمکا کے دکھا رہا ہے، سبز باغ دکھا رہا ہے کہ بھئی یہ دیکھو کیا ہوگا، اتنا مزہ آئے گا۔ لیکن جب کرنے کے بعد انسان تنگ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی زندگی سے بھی تنگ آ جاتا ہے۔ تو جو انسان اپنی زندگی سے بھی تنگ آ جائے، بتائیں اس کی زندگی میں سکون کیسے ہے؟ اس لیے ایک رستہ شیطان کا ہے، ایک رستہ رب رحمان کا ہے۔ اللہ کی مان کر چلنے میں ہی سکون ہے، اللہ کی مان کر چلنے میں ہی عافیت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کے مطابق صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی بہو بیٹی کو حیا نصیب فرمائے، بیٹوں کو حیا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت دین کا بول بالا فرمائے، کفر کا منہ کالا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔